نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں سے افضل قرآن کریم ہم کو عطا فرمایا، اور تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور بلند مرتبے والا نبی عطا فرمایا، اور خود اس امت کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا، چاہے امیر ہو یا غنی، بادشاہ ہو یا فقیر، مرد ہو یا عورت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ ناکام ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ بتایا ہے وہ بے مثال اور بے نظیر ہے، اور مومنین میں سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس لیے کل قیامت کے دن جب میزان عدل قائم ہوگا اور چیزوں کا وزن کیا جائے گا تو حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ حسن اخلاق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اعتقاد میں، عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، غرض ہر دینی و دنیاوی چیزوں میں ہم حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اس لیے حسن اخلاق کے ذریعے دنیا و آخرت کی بھلائیاں وابستہ ہیں، اور حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی اپنے حسن اخلاق کے ذریعے ہمیشہ رات کو نماز پڑھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے مرتبے کو پا لیتا ہے، اور بد اخلاقی سے نیک اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے اعمال بھی جو ہے ختم ہو جائے گے۔ تو نیک اعمال، بد اخلاقی سے نیک اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، لیکن وہ بد اخلاق ہیں اور اپنے پڑوسی سے زبان درازی کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حالانکہ کتنے نیک اعمال کر رہی ہیں، لیکن صرف بد اخلاق ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کے سارے اعمال جو ہے ضائع ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوں گی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، تو وہ حقوق والے آئیں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے لگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کر ان کو دیں گے، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی تو وہ سامنے والوں حقوق والوں کے جو گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ ناکام ہو جائے گا اور اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم دنیا کے اندر کتنے نیک اعمال کر رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ اس لیے جو شخص حسن اخلاق کو اپناتا ہے اور حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو دنیا تو قدموں میں گرتی ہی ہے، آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم حسن اخلاق کو اپنائیں، حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تاکہ ہمارے اعمال بھی باقی رہیں اور ہم دنیا کی بھی ہمیں کامیابی ملے اور آخرت میں بھی ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔